دنیا کے حالات دیکھو، ٹرمپ نفسیاتی ہو چکا ہے، ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے، اسرائیل پہ میزائل گر رہے ہیں، ورلڈ وار 3 کا خطرہ سر پہ ہے، انفلیشن ایک دم سے بڑھ رہی ہے، ہر ملک کی گورنمنٹ اپنی عوام سے کہہ رہی ہے کہ کھانا اور پانی سٹور کر کے رکھ لو، حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس طرح کی کھپ پڑ جائے، گھر میں کیش رکھو، تیار رہو، پریپیئر رہو۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے کہ نہیں، دنیا اس بارے میں پریشان ہے، اور پاکستانی عوام اس بات پر بحث کر رہی ہے کہ کیا رجب بٹ ایک گرا ہوا انسان ہے، کیا اس کی بیوی کو صبر کرنا چاہیے تھا، کیا رجب کی ایکس گرل فرینڈ کی بھی طلاق ہو گئی ہے۔ یہ حال ہے پاکستانیوں کا، بجائے کہ اب بھی گلوبل پالیٹکس میں گھس کے دیکھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہم اب بھی انٹرٹینمنٹ کنزیوم کر رہے ہیں، ہم اب بھی انتہائی فضول انسان کی فضول زندگی کے فضول فیصلوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کسی اور کنٹینٹ کو، کسی اور انفارمیشن کو پروسیس ہی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمان امت فلسطین کے لیے کچھ کرے گی؟ گھنٹہ ککھ بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ رجب بٹ اگر اسرائیل میں جا کے ولاگنگ شروع کر دے تو شاید ہماری عوام اس بات پر دھیان دینے لگے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ بندروں کے ہاتھ میں ماچس پکڑا دی ہے، دے دیا غلط انسان کے ہاتھ میں انفلوئنس اس تماش بین قوم نے۔ یہ ولاگرز لوگ کیا گھر میں بیٹھ کے آپس میں بات چیت نہیں کرتے؟ ہر بات اب سوشل میڈیا پہ ہوا کرے گی۔ خیر، دفع کرو۔ آیت اللہ خمینی کی شہادت کے بعد ایرانی عورتوں نے خوشی کا اظہار سڑکوں پر اپنے حجاب اتار کے، جلا کر، ناچ کر کیا۔ اس بات پہ دھمال ڈالی گئی کہ اب امریکہ ایران کو آزادی دے گا۔ یہ دیکھو، ایران کو آزادی مل رہی ہے، کتنی خوبصورت آزادی دے رہا ہے امریکہ حجابی عورتوں کو، ایسی جہنم نما آزادی جس میں واقعی عورتیں بے شک حجاب پریکٹس نہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گی، لیکن ایسی زندگی جئیں گی جس کو جینے کا دل بھی نہیں چاہے گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ کیوں ہسٹری بھول جاتے ہیں۔ ٹرمپ وہی شیطان ہے جو ایپسٹین فائلز میں ایکسپوز ہوا ہے، ذلیل ہوا ہے، اس کی تصویریں، اس کا ماضی سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ وہ آدمی جس نے بچیوں اور عورتوں کو ایکسپلوئٹ کیا ہے، ایرانی عورتوں کو واقعی لگتا ہے کہ اس کو وومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ کی چل مچ رہی ہوگی، اس کو واقعی عورتوں سے کوئی ہمدردی ہوگی؟ دماغ سیٹ ہے، ہسٹری پڑھ لو جا کے، ذرا زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا۔ 25 سال پہلے کی بات ہے، 2000 میں صدام حسین نے اعلان کیا کہ عراق اپنا آئل US ڈالرز میں نہیں بیچے گا۔ 3 سال بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور عراقی لوگوں کو ڈکٹیٹرشپ سے امریکہ آزادی دلوائے گا۔ اور زیادہ آئرونک بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں نکلے۔ امریکہ نے 49 اور مزید ملکوں کے ساتھ مل کے عراق سے $بلین کا آئل اور گولڈ لے لیا۔ انہوں نے عراق کو بری طرح تباہ کر دیا، قیدیوں کو آزاد کر دیا اور پریزیڈنٹ کو پھانسی دے دی۔ فریڈم حاصل کرنے کے لیے عراقی عوام بھی بہت خوش تھی، اب ان کا حال دیکھ لو جا کے۔ اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ سویلین مارے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر 2009 میں لیبیا کے معمر گدافی نے بھی یہی بات کی تھی۔ اس نے بھی یہی اعلان کیا کہ لیبیا بھی آئل US ڈالرز میں نہیں بیچے گا۔ اس نے ایک نئی کرنسی انٹروڈیوس کی جو افریقہ کو یونائٹ کرتی اور US ڈالر سے مقابلہ کرتی۔ پھر وہی اسکرپٹ ریپیٹ ہوئی کہ امریکہ نے کہا کہ لیبیا کی عوام کو ہم بچائیں گے اور فریڈم ہم دلوائیں گے۔ پھر 2011 میں نیٹو نے لیبیا پر سخت بومبنگ کی، لیبیا کو کھنڈر بنا دیا۔ اس ساری گیم میں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور آج لیبیا کا حال دیکھ لو جا کے۔ افغانستان پہ 2001 میں امریکہ نے حملہ کیا جب حکومت طالبان کے پاس تھی اور لیڈر ملا عمر مانا جاتا تھا۔ یہ حملہ 9/11 اٹیکس کے بعد ہوا۔ امریکہ نے وہی لالی پاپ دیا کہ ہم افغان لوگوں کو ایکسٹریمسٹ رول سے آزادی دلوائیں گے۔ 20 سال کی جنگ میں 1,70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ 2021 میں امریکہ افغانستان سے نکل گیا اور وہ ملک ابھی بھی غربت اور بدحالی میں گھسا پڑا ہے۔ 1989 میں امریکہ نے پاناما پر حملہ کیا۔ امریکہ نے کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ ڈرگ ٹریفکنگ میں ملوث ہے اور پاناما میں ڈیموکریسی واپس لانا بہت ضروری ہے، تو ہم نہ وہاں کے لوگوں کو فریڈم دیں گے۔ عوام خوش ہو گئی۔ جنگ میں تقریباً 500 سے 3,000 لوگ مارے گئے، ان کے لیڈر کو گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا، اور اب جا کے پاناما کا بھی حال دیکھ لو۔ ویتنام میں امریکہ 1955 سے 1975 تک گھسا رہا۔ امریکہ نے کہا کہ ساؤتھ ویتنام کو کمیونزم سے بچانا ہے اور اس کو فریڈم دینی ہے، ہم فریڈم دلوائیں گے ہم۔ اس جنگ میں 2 سے 3 ملین ویتنامیز مارے گئے تھے۔ کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں سوائے موتوں کے۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ گولڈ ریزروز ہیں، اور ان کا صدر اسرائیل سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس نے کئی دفعہ بیان دیا کہ اسرائیل فلسطین کے لوگوں کے خلاف جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ 3 جنوری 2026، یہ ابھی 2 مہینے پہلے، US نے وینزویلا پر حملہ کیا اور اس کے پریزیڈنٹ کو گرفتار کر کے امریکہ لے آیا۔ کتنا ریپیٹڈ پیٹرن ہے یہ، کتنی گھسی پٹی اسکرپٹ ہے۔ پھر بھی ایرانی برین واش لوگ کتنے اندھے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ آئے گا، سب ٹھیک کرے گا اور ایران کو خوشحال چھوڑ کے واپس چلا جائے گا۔ اس بار امریکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل کو۔ روزانہ ہماری فیڈ پر اتنی ساری تل اویو کی ویڈیوز آتی ہیں جس میں شہر تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ اسرائیل کو اٹیک کرنا ایران کے لیے بہت مشکل کام ہے۔ اسرائیل کو ہر جگہ سے پروٹیکشن ملتی ہے۔ اگر ایران اسرائیل پر 10 میزائلز فائر کرتا ہے تو ان میں سے صرف اگر ایک میزائل بھی اپنے ٹارگٹ کو سکسیسفلی ہٹ کر لینا تو یہ ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی مانی جائے گی، کیونکہ جیسے ہی ایران میزائل لانچ کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے امریکن پیٹریوٹ ڈیفنس سسٹم
سسٹم ٹارگٹ کر دیتے ہیں جو کہ عراق میں ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، جہاں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ملٹری بیسز ہیں۔ جو میزائلز اس فیز سے بچ جاتے ہیں وہ سیریا اور جارڈن کے ایئر اسپیس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اسرائیلی ایئر فورس کے فائٹر جیٹس آلریڈی موبلائز ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ سیرین ایئر اسپیس میں داخل ہو کر انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکیں۔ ان سب کے باوجود بھی جو میزائل اسرائیل کے بارڈر کے قریب پہنچ جاتے ہیں انہیں پھر میڈیٹرینین سی میں ڈپلوائے امریکن نیول وارشپ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جو میزائل پھر بھی اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں اسرائیل کے 5 لیئر ڈیفنس سسٹم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ایرو میزائل سسٹم، تھارڈ سسٹم، پیٹروئٹ سسٹم، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم شامل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان سب ڈیفینسو میجرمنٹس کے باوجود کچھ ایرانی میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکما دے کے بچ نکلتے ہیں اور آخر میں تل اویو اور حائفہ جیسے شہروں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ شرم کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو جو مسلمان ملک آرام سے ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو حق کے لیے اکیلا کھڑا ہونا پڑا تھا۔ آج دیکھو حق کے لیے کھڑا ہونے والا ملک اکیلا کیوں ہے۔ خیر مجھے پتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بھی عوام کو انٹرسٹ نہیں لے گی کیونکہ یہ مسالے دار گوسپ سے بھرپور ویڈیو نہیں ہے، لیکن چلو تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کب تک میچور ہو جائے گی؟ مجھے نیچے کامنٹس میں لکھو، اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔